بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سے نکاح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی پہلے حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ وہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ ان کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے حفصہ کی شادی کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں ذرا اس بارے میں سوچ لوں۔ چند دن کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میری تو یہی رائے بنی ہے کہ میں شادی نہ کروں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے حفصہ کی شادی کر دوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے انکار سے زیادہ غصہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خاموشی پر آیا۔ پھر چند دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے شادی کا پیغام دیا اور میں نے حفصہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے ملے اور انہوں نے کہا تم نے جس وقت حفصہ سے شادی کی مجھے پیشکش کی تھی اور میں نے تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، شاید تمہیں مجھ پر غصہ آیا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہیں صرف اس وجہ سے جواب نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے شادی کا ذکر کیا ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی نہ کرتے تو میں کر لیتا۔ ابن حبان کی روایت میں مزید یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں ان سے حفصہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ انکار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ کی عثمان سے بہتر آدمی سے شادی ہو جائے گی اور عثمان کی حفصہ سے بہتر عورت سے شادی ہو جائے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی اور حفصہ سے خود شادی کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میری عدت پوری ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا، میں نے انہیں انکار کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام دے کر ایک آدمی بھیجا، میں نے اس سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ مجھ میں غیرت کا مضمون بہت زیادہ ہے اور میرے بچے بھی ہیں اور میرا کوئی سرپرست یہاں موجود نہیں ہے۔ اس آدمی نے جا کر یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر ام سلمہ سے کہہ دو کہ تم نے جو کہا ہے کہ مجھ میں غیرت کا مضمون بہت زیادہ ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا یہ غیرت کی زیادتی جاتی رہے گی، اور تم نے جو کہا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں تو تمہارے بچوں کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور تم نے جو کہا ہے کہ میرا کوئی سرپرست یہاں نہیں ہے تو تمہارا کوئی موجود یا غیر حاضر سرپرست مجھ سے شادی کرنے پر ناراض نہیں ہوگا۔ اس آدمی نے جا کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ تمام باتیں بتائیں۔ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اٹھو اور میری شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دو۔ چنانچہ اس نے میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں مدینہ آئی تو میں نے مدینہ والوں کو بتایا کہ میں ابو امیہ بن مغیرہ کی بیٹی ہوں، لیکن ان لوگوں نے میری اس بات کو نہ مانا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ حج کو جانے لگے تو انہوں نے کہا کیا تم اپنے خاندان والوں کو کچھ لکھو گی؟ چنانچہ میں نے انہیں خط لکھ کر دیا۔ جب وہ لوگ حج کر کے مدینہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس سے مدینہ والوں کی نگاہ میں میری عزت اور بڑھ گئی۔ جب میری بیٹی زینب پیدا ہوئی اور میری عدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے شادی کا پیغام دیا تو میں نے کہا کیا مجھ جیسی عورت کا بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب میرا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا اور مجھ میں غیرت بہت ہے اور میرے بچے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عمر میں تم سے بڑا ہوں اور تمہاری غیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا اور تمہارے بچے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے۔ پھر میں راضی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کر لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور عذرائے شفقت فرماتے کہ زناب کہاں ہے؟ زینب کو لاؤ۔ پیار کی وجہ سے زناب فرماتے۔ ایک دن حضرت عمار رضی اللہ عنہ آ کر زینب کو زور سے لے گئے اور یوں کہا کہ اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ضرورت پوری کرنے میں دقت پیش آتی ہے۔ میں اسے دودھ پلاتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا زناب کہاں ہے؟ اس وقت میری بہن حضرت قریبہ بنت امیہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں تھیں۔
انہوں نے کہا کہ عمار ابن یاسر اسے لے گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں تمہارے پاس آؤں گا۔ میں نے کھال کا ایک ٹکڑا نکالا جسے چکی کے نیچے رکھا جاتا تھا تاکہ آٹا اس پر گرے، اور گڑھے میں سے جو کے دانے نکالے اور کچھ چربی نکالی، اور پھر چربی میں ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مالیدہ تیار کیا۔ چنانچہ وہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یہاں گزاری اور صبح کو فرمایا تم اپنے خاندان میں عزت والی ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے باری کی 7 راتیں مقرر کر دوں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ اگر تمہارے لیے 7 راتیں مقرر کروں گا تو باقی بیویوں کے لیے بھی 7 راتیں مقرر کرنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت اسماعیل بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں حبشہ میں تھی، مجھے پتہ ہی اس وقت چلا جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ عنہ کی ابرہہ نامی باندی ان کی طرف سے قاصد بن کر آئی، اور یہ بادشاہ کے کپڑوں اور تیل کی خدمت پر مقرر تھی۔ اس نے مجھ سے اجازت مانگی، میں نے اسے اجازت دی۔ اس نے کہا بادشاہ نجاشی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھا ہے کہ میں آپ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں۔ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی خیر کی بشارت دے، یعنی میں راضی ہوں۔ پھر اس نے کہا بادشاہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو وکیل مقرر کر دیں جو آپ کی شادی کر دے۔ اس پر میں نے حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو، جو کہ میرے چچا تھے، بلا کر اپنا وکیل بنا دیا، اور میں نے حضرت ابرہہ رضی اللہ عنہ کو چاندی کے 2 کنگن اور چاندی کے 2 پازیب جو کہ میں نے پہنے ہوئے تھے، اور چاندی کی وہ ساری انگوٹھیاں جو میرے پاؤں کی ہر انگلی میں تھیں، سب اتار کر اس بشارت کی خوشخبری میں دے دیں۔ شام کو حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور جتنے مسلمان وہاں تھے ان سب کو بلایا اور یہ خطبہ پڑھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا ہے، زبردست ہے، خرابی درست کرنے والا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی۔ اما بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں ان کا نکاح ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے کر دوں، چنانچہ میں حضور کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں اور حضور کی طرف سے ان کو 400 دینار مہر میں دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت نجاشی نے 400 دینار ان لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے بات شروع کی اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مغفرت چاہتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین حق کو تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے۔ اما بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، اور میں نے حضور سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو اس شادی میں برکت نصیب فرمائے۔ پھر وہ نجاشی نے وہ دینار حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو دیے جو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے لے لیے۔ پھر مسلمان وہاں سے اٹھنے لگے تو حضرت نجاشی نے کہا آپ لوگ بیٹھے رہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو ان کی شادی پر کھانا کھایا جاتا ہے۔ پھر حضرت نجاشی نے کھانا منگوایا اور ان سب نے کھانا کھایا اور پھر سب چلے گئے۔ حضرت اسماعیل بن عمرو بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے حبشہ میں خواب میں دیکھا کہ میرے خاوند عبید اللہ بن جہش کی شکل و صورت بہت بگڑی ہوئی ہے۔ میں گھبرا گئی، میں نے کہا اس کی حالت بدل گئی ہے۔ چنانچہ وہ صبح کو کہنے لگا اے ام حبیبہ، میں نے دین کے بارے میں بہت سوچا ہے، مجھے تو کوئی دین نصرانیت سے بہتر نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں پہلے تو نصرانی تھا، پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا تھا، اب میں پھر نصرانیت میں واپس آ گیا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تمہارے لیے اسی طرح کرنے میں بالکل خیر نہیں ہے، اور جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ میں نے اسے بتا دیا، لیکن اس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ آخر وہ شراب پینے میں ایسا لگا کہ اسی میں مر گیا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی آنے والے نے مجھ سے کہا اے ام المؤمنین، یہ سن کر میں گھبرا گئی، اور میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کریں گے۔ ابھی میری عدت ختم ہی ہوئی تھی کہ حضرت نجاشی کا قاصد میرے پاس آیا، پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ اس کے بعد یہ مضمون ہے
کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب وہ مال یعنی 400 دینار میرے پاس آیا تو میں نے حضرت ابرہہ کو، جنہوں نے مجھے بشارت دی تھی، پیغام دے کر بلایا اور میں نے اس سے کہا اس دن میں نے تمہیں جو کچھ دیا تھا وہ تو تھوڑا تھا، اس لیے کہ میرے پاس مال موجود نہیں تھا، اب میرے پاس مال آ گیا ہے، یہ 50 مثقال 19.25 تولے سونا لے لو اور اسے اپنے کام میں لے آؤ۔ اس نے ایک ڈبہ نکالا جس میں میری دی ہوئی تمام چیزیں تھیں، اور اس نے وہ مجھے واپس کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ نے مجھے قسم دے کر کہا ہے کہ میں آپ سے کچھ نہ لوں، اور میں ہی بادشاہ کے کپڑوں اور خوشبو کو سنبھالتی ہوں، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہے اور مسلمان ہو گئی ہوں، اور بادشاہ نے اپنی تمام بیویوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے پاس جتنا عطر ہے وہ سارا آپ کے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ اگلے دن عود، ورس، عنبر اور زباد بہت ساری خوشبوئیں لے کر میرے پاس آئی، اور یہ تمام خوشبوئیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور آپ دیکھتے کہ یہ خوشبوئیں میرے پاس ہیں اور میں نے لگا رکھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار نہیں فرمایا۔ حضرت ابرہہ نے کہا مجھے آپ سے ایک کام ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں اور انہیں بتا دیں کہ میں نے ان کا دین اختیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابرہہ مجھ پر اور زیادہ مہربان ہو گئی، اور اسی نے میرا سامان تیار کرایا تھا۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی تو یہ کہتی کہ جو کام میں نے آپ کو بتایا ہے اسے نہ بھول جانا۔ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی کہ کیسے شادی منگنی وغیرہ ہوئی، اور حضرت ابرہہ رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرائے، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابرہہ کا سلام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو فرمایا جاؤ اور زینب سے میرے نکاح کا تذکرہ کرو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ گئے، جب وہ ان کے پاس پہنچے تو آٹے میں خمیر ڈال رہی تھیں۔ حضرت زید کہتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے اپنے دل میں ان کی ایک عظمت محسوس ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بہت بڑے مرتبے والی عورت ہیں، اور اس عظمت کی وجہ سے میں انہیں دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا، اس لیے میں ایڑیوں کے بل مڑا اور ان کی طرف پشت کر کے کہا اے زینب تمہیں خوشخبری ہو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب نے کہا میں جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں اس وقت تک میں کوئی کام نہیں کیا کرتی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو کر اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر چلی گئیں، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا زوجنا لها، ہم نے تمہاری شادی زینب سے کر دی۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی شادی کرنے سے حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی تھیں، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت زینب کے پاس اجازت لیے بغیر اندر چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خلوت فرمائی تو حضور نے ہمیں ولیمہ میں گوشت اور روٹی کھلائی۔ اکثر لوگ کھانا کھا کر باہر چلے گئے، لیکن کچھ لوگ کھانے کے بعد وہیں گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ اپنی بیویوں کے مکانات میں تشریف لے گئے اور اندر جا کر ہر ایک کو سلام کرتے رہے۔ وہ پوچھتی یا رسول اللہ آپ نے اپنے گھر والوں کو کیسا پایا؟ اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا کسی اور نے بتایا کہ لوگ چلے گئے ہیں، تو آپ چلے اور حضرت زینب والے گھر میں داخل ہونے لگے۔ میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہونے لگا تو حضور نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور پردے کا حکم نازل ہوا، اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جو آداب مسلمانوں کو سکھائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائے۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، ترجمہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بلا بلائے مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، بلکہ جب تم کو بلایا جاوے کہ کھانا تیار ہے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو، اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی صاف صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔
اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے۔ اور تم کو جائز نہیں کہ رسول اللہ کو کلفت پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری معصیت کی بات ہے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے خلوت فرمائی اور ولیمہ میں روٹی اور گوشت کھلایا۔ حضور نے کھانے پر بلانے کے لیے مجھے بھیجا، لوگ آتے کھانا کھاتے اور باہر چلے جاتے، پھر دوسرے لوگ آتے کھا کر باہر چلے جاتے ہیں۔ میں لوگوں کو بلا بلا کر بھیجتا رہا، یہاں تک کہ جب مجھے بلانے کے لیے کوئی نہ ملا تو میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، مجھے کوئی ایسا نہیں مل رہا ہے جسے میں کھانے پر بلاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا اٹھا لو، اور لوگ تو چلے گئے، لیکن 3 آدمی ایسے رہ گئے ہیں جو گھر میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گھر والو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شادی میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو کیسا پایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے گھروں میں تشریف لے گئے اور ان سب سے یہی فرماتے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا، اور وہ سب جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ تینوں آدمی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ بہت شرم و حیا والے تھے، اس لیے ان تینوں سے کچھ نہ فرمایا، اور آپ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا کسی اور نے بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، تو آپ واپس تشریف لے آئے، اور جب آپ نے ایک قدم چوکھٹ کے اندر رکھ لیا اور ایک ابھی باہر ہی تھا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال لیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ پہلی رات گزاری تو میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کھجور، گھی اور آٹے کو ملا کر حلوہ تیار کیا اور ایک برتن میں ڈال کر مجھ سے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور عرض کرو کہ یہ تھوڑا سا کھانا ہماری طرف سے پیش خدمت ہے۔ اس زمانے میں لوگ بڑی مشقت اور تنگی میں تھے، چنانچہ وہ لے کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت ام سلیم نے آپ کی خدمت میں یہ کھانا بھیجا ہے، وہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور عرض کیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا کھانا پیش خدمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو دیکھ کر فرمایا، اسے گھر کے کونے میں رکھ دو، پھر فرمایا، جاؤ اور فلا فلا کو بلا لاؤ، اور بہت سے مسلمانوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، اور یہ بھی فرمایا، اور جو بھی مسلمان ملے اسے بھی بلا لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے نام لیے میں نے ان کو بھی بلایا، اور جو مسلمان ملا اسے بھی بلا لایا۔ میں واپس آیا تو گھر چبوترا اور صحن لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے ابو عثمان، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، لوگ کتنے تھے؟ حضرت انس نے کہا، تقریباً 300۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھانا لے آؤ۔ چنانچہ میں وہ لے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی اور کچھ پڑھا، پھر فرمایا، 10 کا حلقہ بناؤ اور بسم اللہ پڑھ کر ہر انسان اپنے سامنے سے کھائے۔ چنانچہ صحابہ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ سب نے کھا لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اس کھانے کو اٹھا لو۔ میں نے آ کر اٹھایا تو مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ جب میں نے رکھا تھا اس وقت کھانا زیادہ تھا یا اب اٹھاتے وقت زیادہ ہے۔ اور لوگ تو چلے گئے، لیکن کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جن سے ابھی شادی ہوئی تھی وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ ان بیٹھنے والوں کو اگر اس کا اندازہ ہو جاتا تو یہ بیٹھنا ان پر بھی گرا ہوتا، لیکن انہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر گئے اور اپنی تمام بیویوں کو سلام کیا۔ جب ان بیٹھنے والوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہیں تو اس وقت انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی باتوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے، تو اس پر وہ تیزی سے دروازے کی طرف جھپٹے اور چلے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پردہ ڈال دیا۔ آپ اندر گھر میں تشریف لے گئے اور میں صحن میں رہ گیا۔ آپ کو گھر میں تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا۔
آپ یہ آیتیں پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام سے لے کر ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے پہلے یہ آیتیں پڑھ کر مجھے سنائیں اور مجھے سب سے پہلے ان آیات کے سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔